بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها لبعض واللہ سمیع علیم صلوات سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 33 اور 34 33ویں آیت اور 34ویں آیت اللہ اپنے اس کلام میں کچھ ہستیوں کے انتخاب کا اعلان کر رہا ہے۔ اعلان حضرت احدیت ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، بتحقیق اللہ نے منتخب کر لیا ہے آدم کو اور نوح کو، وعلی ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وعلی عمران اور آل عمران کو، ذریۃ بعضها لبعض، اور ایک کی اولاد کو دوسرے کی اولاد بنایا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں 2 نبیوں کا انتخاب اور 2 اولادوں کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت آدم کا انتخاب ہے اور حضرت نوح کا انتخاب ہے، ان کی اولاد کا انتخاب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا انتخاب ہے، حضرت عمران اور ان کی اولاد کا انتخاب ہے، اور یہ انتخاب عالمین میں انتخاب ہے۔ ان کی زندگیوں کے پہلو علاقائی نہیں ہوں گے، ان کی زندگیوں کے پیغامات لسانی نہیں ہوں گے، ان کی زندگیوں کے پیغامات وقتی اور عارضی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی زندگیوں کا پیغام عالمی ہوگا، مستقل ہوگا، ہمیشگی ہوگا، ہر ایک کے لیے ہوگا، سب کے لیے ہوگا۔ بولو لہدہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے،
وہی لہجہ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ وہ جو عالمین کے لیے رب ہے، اس رب العالمین نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے عالمین کے لیے۔ اور عزیزو، یاد رہے کہ اللہ نے دو واجب اپنے اوپر لیے ہیں، ایک ہدایت دینا اس کا کام ہے، اور ایک رزق دینا اس کا کام ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہادی مطلق اللہ ہے، وہ ہادی مطلق ہے، وہ ہے کہ جس نے آدم کو بھی پڑھایا ہے، وہ ہے کہ جس نے حضرت نوح کو بھی تعلیم دی ہے۔ علمناہ من لدنا، یہ الفاظ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی تعلیم اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ کہتا آیا ہے۔ اور وہ ہادی ہمارا بھی ہادی ہے، تو کیا دونوں کی ہدایتیں برابر ہیں؟ ہمیں بھی وہی پڑھاتا ہے، انہیں بھی وہی پڑھاتا ہے؟ نہیں، انہیں وہ پڑھاتا ہے اور وہ ہمیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کو پڑھایا ہے اور انبیاء نے امت کو پڑھایا ہے۔ ہدایت اس کی ذمہ داری، دوسرا واجب اس نے اپنے اوپر لیا، اور وہ واجب ہے رزق۔ رزق میرا کام ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی رینگنے والا نہیں ہے، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری مجھ اللہ پر ہے۔ اللہ رازق مطلق ہے، مگر انتہائی محترم اور بہت ہی معظم مجمع سے جملہ کہہ کے گزروں، رازق مطلق اللہ ہے، مگر اس نے جو واسطہ فیض بنایا ہے، اس نے جو رزق کا ذریعہ بنایا ہے، انہیں بھول جانا یہ نمک حلالی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ لہذا اس نے جنہیں دیا ہے وہ رازق ہے، اور جنہیں اس نے دیا ہے ان سے جڑنا اس کے رازق ہونے کا اعتراف کرنا ہے۔ توجہ چاہوں گا بھائی، وہ ایسا رازق ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ یہ اپنے رب سے شہید رزق پاتے ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ انتم لا تشعرون، ایک اور جگہ کہہ رہا ہے اسی قرآن میں، تمہیں شعور بھی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ انہیں رزق کیسے دیتا ہے۔ انہیں اللہ رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پہلا صفحہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب بغیر ریب کے ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کی تعریف یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، متقی اسے کہتے ہیں جو نماز کو قائم کرتا ہو، متقی اسے کہتے ہیں مما رزقناہم ینفقون، میں اللہ انہیں دیتا ہوں اور وہ بانٹ دیتے ہوں۔ یعنی عام متقی تو اللہ سے لے کے بانٹتا ہو، امام المتقین۔ لہذا مولا علی سے مدد مانگنا، قبر حسین پہ جا کر مدد مانگنا، اللہ حسین کو رزق دیتا ہے اور حسین بانٹ دیتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجلس میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ تو میں نے جملہ کہا، اگر ہمیں کچھ نہ مل رہا ہوتا تو مجمع کم ہونا چاہیے تھا۔ کہ لوگوں کا مسلسل در حسین پہ آنا، سب سے بڑی دولت میرے بچوں جوانوں امام حسین سے جو ملتی ہے نا، سب سے بڑی دولت وہ اطمینان قلب ہے۔
جب غم دنیا گھیر لے، جب پریشانیاں حلقہ بنا لیں، جب الجھنیں بڑھنے لگیں، جب مصیبتیں تنگ کرنے لگیں، تو کوئی کام نہ کرنا۔ مولا رضا فرماتے ہیں فبک للحسین، میرے جد حسین پہ آ کے رو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کہنے والا کوئی معمولی وجود نہیں ہے، اور اس کی مشق اور اس کی پریکٹس مسلسل ہم کرتے آ رہے ہیں، اور یہ مشق ہمیں مطمئن کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہدایت اللہ کا کام، رزق اللہ کا کام، اور اس اللہ نے ہدایت کے نظام کو، ابتدائی مجلس ہے اور ابتدائی بیان ہے میرا، تاکہ آپ کو آئندہ کی 4 مجلسوں میں میرا مضمون آپ کے حوالے ہو جائے۔ وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اس اللہ نے ہدایت دینے کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے، ان کا اللہ اعلان کر رہا ہے۔ توجہ ہے، بات آگے بڑھے۔ اللہ نے حضرت آدم کا انتخاب کیا، مگر اولاد آدم کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے کہ سگا بیٹا سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے۔ تو اللہ نے انتخاب کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اور یہ ہے اس لیے انتخاب نہیں کیا۔ جی ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم کا انتخاب ہے مگر اولاد آدم کا نہیں ہے۔ ذبح کر دیا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو، فرشتوں نے تو پہلے ہی کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو اسے بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا۔ اللہ یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں پھیلائے گا، یہ خون نہیں بہائے گا۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم سمجھ رہے ہو میں ان کی وجہ سے دنیا بنا رہا ہوں، میں جن کی وجہ سے دنیا بنا رہا ہوں تم انہیں دیکھ لو گے کہ شب ہجرت ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سو رہا ہے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اچھا قتل کر کے طریقہ بھی نہیں آ رہا کہ کہاں دفناؤں، تو پھر ایک کوا اللہ نے بھیجا اور دوسرا کوا بھیجا، دونوں لڑنے لگے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر دوسرے نے قبر کھودی اور پھر کوے کو لٹایا، تو انہیں سمجھ میں آیا کہ ایسے لٹایا جائے گا۔ تو وہاں حضرت آدم کا تو انتخاب ہے، اولاد آدم کا انتخاب نہیں ہے۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے تو اللہ نے حضرت نوح کا انتخاب تو کیا ہے، اولاد نوح کا انتخاب نہیں کیا۔ قرآن مجید میں 2 ہی نبیوں کی زوجاؤں سے متعلق اللہ نے کہا ہے، ایک نوح کی زوجہ اور ایک لوط علیہ السلام کی زوجہ کے لیے، کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ ہمارے 2 نیک اور صالح بندوں کی زوجائیں تھیں، فخانتہما، مگر ان دونوں نے نبیوں سے خیانت کی۔ تو کیونکہ نبی کی زوجہ خود حضرت نوح کی زوجہ بات نہیں مان رہی، اور بیٹے کا تو حال یہ ہے کہ کشتی بنائی ہے انہوں نے نجات کے لیے، مگر بیٹا ہی سوار نہیں ہو رہا، زوجہ ہی سوار نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، زوجہ ہی سوار نہیں ہو رہی اس کشتی میں، اور حالت یہ ہے کہ جب بیٹے سے بار بار کہا نا کہ بیٹا آ جاؤ، ڈوب جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تو بیٹا مان نہیں رہا تھا حضرت نوح کی بات، تو اللہ نے آواز دی کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا نوح کا بیٹا، حضرت نوح کا بیٹا ان کا اہل نہیں تھا؟ تو یہاں اہل ہے، بیٹا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ قرآن نے نظریہ دے دیا، فارمولہ دے دیا کہ اگر اولاد ہو اور باپ کے نظریے پہ نہ ہو تو وہ اولاد ناہنجار کہلاتی ہے، وہ اولاد نابکار کہلاتی ہے۔ اولاد ہو اور باپ کے نظریے پہ نہ ہو، اور اولاد نہ ہو اور اپنے بڑے کے نظریے پر ہو، تو اصل نظریے پہ قائم رکھنا اور رہنا ہے جو عنوان فضیلت ہے۔ وہ کہتے رہے آ جاؤ، مگر سواری نہیں ہو رہا کشتی میں، پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور بار بار کہنے لگا جبلن یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ ہے جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اچھا جیسے جیسے پانی بڑھتا جا رہا ہے یہ اوپر ہوتے جا رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی وجہ سے پانی بڑھ رہا تھا یا پانی کی وجہ سے یہ اونچے ہو رہے تھے، اوپر جا رہے تھے۔
غزل کا مصرع کہوں گا تو مجلس کا ادب مانے ہے، صرف اشارہ کہوں گا، اشارے میں کہوں گا کہ شاید پہاڑ بچ جاتا، مگر یہ تو ڈوبے ڈوبے پہاڑ کو بھی لے ڈوبے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اگر تھکے نہیں ہیں تو یہاں ایک جملہ کہہ دوں، بعض لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے نہ رکھیے، وہ خود بھی ڈوبیں گے، آپ کو بھی ڈبو دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا، میری بات جا رہی ہوتا۔ عزیزان گرامی، پیغام یہ ہے کہ حضرت آدم کا انتخاب ہے مگر اولاد آدم کا انتخاب نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، آیت پر غور کرنے بیٹھا ہوں۔ حضرت نوح کا انتخاب ہے مگر اولاد نوح کا انتخاب نہیں ہے۔ مگر کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ وَعَلَى ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد کو بھی منتخب کیا ہے۔ دیکھیے، جس کی جو خدمت ہوتی ہے اللہ اس کو اس کا صلہ دیتا ہے۔ اولاد ابراہیم کا مقام تو دیکھیے، زوجہ ایسی کہ بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ہاجرہ کو، اور صرف یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ حکم الہی ہے کہ انہیں یہاں اتار دو۔ تو حضرت ہاجرہ یہ نہیں پوچھ رہی کہ ہم زندہ رہیں گے یا مریں گے۔ ہاجرہ جانتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں ہی زندگی ہے، نبی کی پیروی میں ہی زندگی ہے، لہذا چوں چراں کیوں کیسے نہیں بولا حضرت ہاجرہ نے۔ اور ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر حضرت ہاجرہ ایسی زمین پر رہ گئیں اور ابراہیم چھوڑ گئے کہ جس زمین پر نہ پانی نہ زندگی کے آثار، پانی نہیں تو کوئی درخت بھی نہیں جو سایہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سائے کے لیے کوئی چھت نہیں، ایسی چٹیل زمین کے اوپر حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، مگر چوں چرا نہیں کہا۔ ادھر بچہ جب پیاس سے بلکنے لگا تو آپ کو ایک جگہ پانی نظر آیا تو دوڑی اس طرف کے پانی ہے، وہاں دیکھا، پہنچی تو دیکھا پانی نہیں ہے، یہ تو سراب ہے۔ مڑ کر دیکھا تو اس جگہ پانی نظر آیا جہاں سے آئی تھی، تو پھر وہاں دوڑی۔ 7 چکر کیے حضرت ہاجرہ نے، اور مڑ مڑ کے بچے کو دیکھ رہی ہیں کہ جس کو لٹا کے آئی ہیں کہ اس کے قریب کوئی ہے تو نہیں، کیا کروں، کیسے جیوں، کیسے بچے کو بچاؤں۔ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے کیے۔ ہاجرہ کے 7 چکروں نے اولاد کو ایک انعام دیا۔ حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے چشمہ اگلا۔ میرے جوان دوستو، ایک جملہ سنتے جاؤ، محنت ماں باپ کرتے ہیں، نتیجہ اولاد لیتی ہے۔ اب قیامت تک زمزم حضرت اسماعیل کے نام سے منسوب رہے گا، مگر اس کے پیچھے محنت ماں کی ہے۔ آج کی مجلس کے بعد اگر میری خواہش پر کوئی عمل کر سکے، ایک خاص سلام ذرا اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو ضرور کرنا، اور خاص سلام کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ مجلس سے سن کر آئے ہیں کہ ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے۔ کیا دعائیں نصیب ہوتی ہیں ان سے۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ پرندے اتر رہے ہیں اور پرندے اڑ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ خیال آیا کہ پرندے تو وہاں آتے ہیں کہ جہاں پانی ہو، تو لوٹی اس جگہ جہاں حضرت اسماعیل کو لٹا کر آئی تھی، تو کیا دیکھا کہ ان کے پیروں کی رگڑ سے چشمہ ابل رہا ہے، اور حضرت اسماعیل اس پانی میں محظوظ ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ تو یہ باپ جس کی یہ اولاد، جس کی یہ زوجہ، بیٹا ایسا کہ کہہ رہے ہیں کہ انی اذبحک انی اری فی المنام، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں کہا کہ بابا یہ تو خواب ہے، فرمایا کہ جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ کہاں مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کیا منظر ہے، انسانی تقاضوں کے مطابق ہاتھ پیر باندھ دیے کہ کہیں یہ تڑپے نہ، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ مجھ سے دیکھا کیسے جائے گا، چھری رکھ دی حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر، اور اتنی تیز چھری کر کے لے گئے تھے کہ ایک اشارے میں گردن کٹ جاتی حضرت اسماعیل کی، ان کی خواب کی تعبیر پوری ہو جاتی، ان کا حکم مکمل ہو جاتا۔ مگر حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی تو میرے عزیزوں چھری چلی نہیں،
وہ جو تیز دھار چھری تھی وہ چلی نہیں، تو ذرا زور لگایا تو گلے پہ نیل کا نشان آ گیا تھا، کہ جسے دیکھ کر حضرت ہاجرہ 3 دن بعد رحلت کر گئی تھی، جسے دیکھ کر اتنا روئی تھیں کہ 3 دن کے بعد حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر زور لگا کے چلایا تو چھری چلی نہیں، پھر ایک مرتبہ زور لگایا تو چھری چلی نہیں، تو چھری سے بولے حضرت ابراہیم کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ مجال ہے کہ کوئی اللہ کا نبی، کوئی رسول، کوئی امام، کوئی حجت خدا، کوئی اللہ کا ولی کسی پتھر سے بولے اور وہ جواب نہ دے۔ خبردار عزیزو، ولایت تکوینی کا مفہوم بہت روشن ہے۔ مجال ہے کسی بے جان کو کہ وہ کہے یا اور وہ زندہ نہ ہو، مجال ہے کہ اللہ کا ولی کسی سے بولے اور وہ جواب نہ دے۔ لوگ کہتے ہیں پتھر بولتے نہیں ہیں، تم بہرے ہو۔ لوگ کہتے ہیں درخت بولتے نہیں ہیں، تم بہرے ہو۔ لوگ کہتے ہیں جانور بولتے نہیں ہیں، کوئی حسین سے پوچھے جانور بولتے کیا ہیں؟ میرے مولا حسین نے 52 جانوروں کی بولی بتائی ہے کہ کبوتر کیا بولتا ہے، مینا کیا بولتی ہے، گھوڑا کیا بولتا ہے، مینڈک کیا بولتا ہے۔ ہر ایک ذکر الہی کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ حسین مولا کا مکمل ایک باب ہے، کبھی بات ہو کہ کیا کہتے ہیں امام حسین کے جانور کیا کیا بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں گھوڑا صبح کے وقت میں جب بولتا ہے تو کہتا ہے اللہم انصر المؤمنین علی الکافرین، یا اللہ مومنوں کو کافروں پہ نصرت عطا فرما۔ جی مثلا یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی۔ تو یہ بولتے ہیں بھائی، ہمارا معاشرہ عجیب کمزوریوں کا شکار ہے۔ ایک جگہ میں شمسی بھائی تقریر کر رہا تھا کہ ذوالفقار مولا علی کی مولا سے بات کرتی تھی، جی تلوار چلتے میں بولتی تھی علی سے، یا علی اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ گھر لے جا کے رکھ دیتے تھے تو جناب زہرا نے ایک دن مولا علی کو فرمایا کہ یا علی آج آپ نے جنگ میں اتنے لوگ مارے، اور فلاں کی جو گردن پہ تلوار ماری تو وہ ایسے لگی، اور فلاں کی پشت میں جو تلوار لگی وہ ایسے، فلاں کے سینے پہ ایسے لگی۔ حضرت نے فرمایا فاطمہ یہ تمہیں کیسے پتا؟ سنگین جملہ کہہ رہا ہوں، سنگین جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے منتقل ہو جائے۔ جب پوچھا نا تمہیں کیسے پتا، فرمایا میرا بھائی ذوالفقار مجھے بتاتا ہے۔ لفظ اخی بولا ہے جناب زہرا نے اسے۔ اب اسے سمجھایا جائے کسی اور منزل پر، اشارہ دے دوں؟ بڑی تھوڑی سنگین سی بات ہو گئی ہے۔ بیوی فرماتی ہے میرا بھائی ذوالفقار مجھے بتاتا ہے۔ یہ سیدہ نے ذوالفقار کو شاید بھائی اس لیے کہا ہے کہ وہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے، ایک ہی جگہ سے دونوں کی آمد ہے۔ اور واضح کر دوں، ذوالفقار بھی اتری ہے، سیدہ بھی سلبوں سے نہیں آئی ہے، سیدہ بھی قرآن کی طرح نازل ہوئی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جی سلبوں سے ہوتی ہوئی بیوی نہیں آئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ خاص مقام ہے سیدہ کا، خاص عظمت ہے جناب زہرا کی۔ سنگین بات ہے، اسے کسی اور بہتر انداز سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگیں، فرمانے لگیں کہ مجھے ذوالفقار بتاتی ہے، جی تو بی بی سے باتیں کرتی تھی ذوالفقار، بی بی سے بولتی تھی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا اتنا بڑا مجمع آپ کو سن رہا تھا، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے، جی وہ بات کرتے جو بات عقل میں آتی، تو پہلے تو میں ان کو سنتا رہا کہ یہ میری عقل میں آ جائیں، پھر میں نے کہا بھائی جو عقل میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، جو عقل میں آ جائے وہ سیدہ فاطمہ نہیں ہوتی۔ دنیا کے ڈاکٹر دنگ ہیں، سائنس فیل ہے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کسی خاتون کے ہاں بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً ولادت کے بعد نماز پڑھے۔ کائنات کی عورتوں میں صرف ایک ہی بطول ہے، امام حسن کی آمد ہوئی ہے، نماز ظہر بی بی نے پڑھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تجھے، اچھا ان صاحب سے میں نے جو جملہ کہا تھا وہ ذرا سن لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوستوں میں بھی کوئی ایسا ہو جو فضائل اہل بیت کے موقع پہ عقل زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ۔ میں نے ان سے ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، جس معاشرے میں انسان انسان کی بولی نہ سمجھتا ہو وہاں ذوالفقار کی کیا سمجھے گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں، تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ اب مجال ہے کہ ابراہیم بولے اور یہ جواب نہ دے، تو فوراً چھری بولی الخلیل امرنی والجلیل نہانی، مجھے خلیل امر کرتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی آپ نے؟ پھر پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ فرمایا ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، گلا کٹا، انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، مگر کیا ہوا کہ جب آنکھیں کھول کر پٹی کھول کر دیکھا تو دمبا ذبح ہو گیا تھا، اور حضرت اسماعیل صحیح و سالم اپنے بابا کے برابر میں کھڑے تھے، اور قرآن نے آواز دے کر کہا ان ھذا لہو البلاء المبین سلام علی ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم سے لی ہے، سلام ہو ابراہیم پر۔ اللہ سلام کر رہا ہے، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر۔ ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے۔ تو عجیب و غریب تفسیر لکھی ہے کہ ذبح عظیم سے مراد اسماعیل کی جگہ وہ دمبا ذبح ہوا تھا، اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ذبح عظیم، کیونکہ وہ جنت کا چارہ کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ وہ عظیم الجثہ ہو گیا تھا۔ عظیم سے مراد کہنے لگے جی عظیم الجثہ، موٹا ہو گیا تھا بہت۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک اور ذبیحہ لٹا دیا جو عظیم ہے۔ آپ نے دیکھا جو علی کو ولی نہیں مانتے وہ پھر ہر اوریان کو ولی مان لیتے ہیں، جو اہل بیت کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے پھر وہ دمبوں کو بھی عظیم بولتے ہیں۔ توہین کی رٹ لگانے والے جملہ سنیں، توہین کی رٹ لگانے والے جملہ سنیں۔ حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبا آیا ہے تم اسے عظیم کہہ کے حضرت اسماعیل کی توہین نہیں کر رہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی نہیں، وہ دمبا عظیم نہیں ہے، ڈھونڈو کسی کو جو اسماعیل سے بھی عظیم ہو، ڈھونڈو کسی اور کو کہ جو اسماعیل سے زیادہ عظیم ہو، اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے تو تفسیر قرآن بیان کر دی، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، بے کے نیچے کا نقطہ پدر علی، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، بسم اللہ کی بے کے نیچے کا نقطہ علی، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اور جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ علی کا پسر حسین۔ لہذا یہاں آل ابراہیم کا انتخاب ہو گیا، اور پھر اللہ نے آل عمران کا انتخاب کیا ہے۔ بہت دیر لگا دی میں نے اپنی تمہید مکمل کرنے میں۔ آل ابراہیم کا انتخاب ہے اور آل عمران کا انتخاب ہے۔ یہ آل عمران کون ہے؟ تو پہلے تھوڑا سا اور غور کر لیجئے کہ یہ خود عمران کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی اس سے اچھی صلوات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب مولا حسین کی بارگاہ کے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، حاجتوں کی روائی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔
توجہ کر لیا آپ نے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بات آگے بڑھ رہی ہے، آل عمران کون ہے؟ خود عمران علیہ السلام کون ہے؟ بہت طویل بحث اس وقت نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک نتیجہ خیز جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ عمران نام ہے حضرت مریم کے والد کا، اور عمران نام ہے ابو طالب کا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ آل عمران کا جو انتخاب ہوا ہے وہ حضرت مریم کے والد کی اولاد کا انتخاب ہوا ہے یا حضرت ابو طالب کی اولاد کا انتخاب ہوا ہے؟ بہت روشن بات ہے کہ اگر حضرت مریم کے والد مراد ہیں عمران سے حضرت مریم کے والد مراد ہیں، تو ذرا 2 4 5 نام تو بتاؤ کہ ان کی اولاد کون ہے جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اور یہ بات اگر نہیں بتا سکتے تو پھر مان لو کہ عمران سے مراد ابو طالب ہیں، اور ان کی اولاد کو کبھی علی کہتے ہیں، کبھی حسن کہتے ہیں، کبھی حسین۔ آل عمران یعنی آل ابو طالب کا انتخاب ہے۔ حضرت ابو طالب کی نسل کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ میرے بچوں، مجلس میں ذمہ دار شخصیات تشریف فرما ہے، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، دقت والوں کا مجمع ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ میں حضرت ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں ہوگی، عظمت ابو طالب پر بات ہوگی، فضائل ابو طالب پر بات ہوگی۔ حضرت ابو طالب کے مناقب پر بات ہوگی۔ ابو طالب اس ہادی کو کہتے ہیں، اس حجت خدا کو کہتے ہیں۔ سنگین جملہ کہوں؟ عزیزو، اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ اب تک جتنا مطالعہ حضرت ابراہیم پر ہے اس کی روشنی میں ایک جملہ ابو طالب کی عظمت میں کہہ دو، تو وہ میں ایک جملہ آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں، اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہے نا تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ، توجہ، میرے بابا ابو طالب کو قیامت کے دن لایا جائے گا، بسیماء الانبیاء وذل ملوک، انبیاء کی شکل میں بادشاہوں کے حشم کے ساتھ۔ سلوہ ہاں، جب محشر میں آمد ابو طالب ہوگی تو بادشاہوں کے حشم کے ساتھ آئیں گے اور انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اتنا اس روایت کو بیان کریں کہ کلمہ ڈھونڈنے والوں کو ڈھونڈنا پڑ جائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آپ تھوڑا بولتے رہیے گا۔ میں آج پہلی منزل پر ہوں۔ مضمون آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے آگے کی مجلس میں بیان کرنا ہے، اور بات اتنی ہے کہ اللہ نے حضرت ابو طالب کو عظمت عطا کی ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کی سیرت پر کچھ آج تھوڑی دیر رہ گئی ہے فضائل کے باب میں، کچھ تھوڑا سا غور آج کریں گے۔ مزید حضرت ابو طالب کی سیرت پہ آگے کی مجلسوں میں بات ہوگی۔ اور آل عمران میں ایک بہت بڑا روشن نام ہے امام زین العابدین کا، لہذا اپنے حصے کی آخری مجلس میں آل عمران میں ایک عظیم نام امام زین العابدین کی تعلیمات پہ غور کریں گے، ان کے فضائل پر غور کریں گے۔ حضرت ابو طالب کی سیرت کا ایک حسین پہلو یہ ہے کہ ابو طالب اس معمار سماج کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا گھر بناتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرہ بناتے ہیں۔
جتنا فرق ایک گھر کے بننے میں اور ایک معاشرے کے بننے میں ہے، اتنا ہی فرق ابو طالب میں اور دوسروں میں ہے۔ ماحول بنانے والے، معاشرہ ساز لوگ، سماج ساز لوگ، تہذیب پرور لوگ، جو انسانیت کے اقدار اور اصولوں کو مرتب کریں، وہ ابو طالب۔ صلوات۔ شدید طوفان، شدید ایک بارش اور طوفانی بارش اور اتنا بڑا آسمانی ایک امتحان مکے میں آیا کہ حتیٰ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی بہہ گئیں، مکے کے گھر بہہ گئے، بہت بڑا نقصان ہوا، اور جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ تعمیر نو مانگ رہا تھا۔ 24 قریش کے قبائل جمع ہوئے یہ سوچنے کے لیے کہ آخر کعبے کو کیسے تعمیر کیا جائے۔ تو جب گفتگو آگے بڑھی اور چراغ محفل حضرت ابو طالب کے سامنے آیا تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی معمار نہیں ہے اور معمار ہی بتائے گا کہ یہ گھر کیسے بنے گا۔ تو ابو طالب نے پہلا نظریہ دیا ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنا، ماہر کی رائے کے اوپر بات کی جائے، ماہر جو کہے اسی کے اوپر تسلیم کر لیا جائے، اسی پر عمل کر لیا جائے۔ پوچھا ابو طالب وہ کون ہے کہ جو یہ کام کرے گا؟ فلاں قبیلے کے اندر آپ نے پتہ بتایا اور اسے بلا لیا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس میں اتنا مال لگے گا اور اتنا وقت اس کے اندر لگے گا اور یہ ایسے تعمیر ہوگا اور اتنا خرچہ اس کے اندر ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے 24 قبیلوں میں تقسیم کر دیا کہ کون کیا لے کر آئے گا، اور پھر جب وہ دن آیا کہ تعمیر ہونا چاہیے تو جیسے ہی مزدور اور مستری آگے بڑھے تو ایک اژدہا پہاڑوں سے نکل کر آیا اور کعبے کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ پھر ابو طالب یاد آئے اور پہنچے حضرت ابو طالب کے گھر کہ ابو طالب ماجرا کچھ یہ ہے۔ عزیزو، پہلا سماج ساز فیصلہ ابو طالب کا یہ تھا کہ ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرو، ماہر کی رائے پہ عمل کرو۔ اور دوسرا سماج ساز فیصلہ ابو طالب کا سنیے۔ جیسے ہی ابو طالب آئے اور دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے اور مال رکھا ہوا ہے اور مزدور مستری بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو طالب نے پہلے اژدہے کو دیکھا، پھر مزدوروں کو دیکھا، پھر مال کو دیکھا۔ مال کو ایک غور سے آنکھیں بھر کے دیکھا اور بے ساختہ فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ کر لی، گردنیں لٹک گئیں، کوئی کچھ نہیں کہہ پایا، جانتے تھے کہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور پھر وہ مال اٹھا لیا گیا اور پھر وہ مال لایا گیا۔ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، ہر امام بارگاہ کو وہ روحانیت نہیں ملتی، ہر مسجد کو وہ روحانیت نہیں ملتی، ہر آدمی کو وہ عزت نہیں ملتی، ہر کتاب کو وہ تعظیم نہیں ملتی، ہر مولوی کا وہ مقام نہیں ہوتا، ہر صحابی ایک جیسا نہیں ہے، ہر نبی ایک جیسا نہیں ہے۔ خبردار خبردار، جس میں جتنا خلوص ہوگا اتنی ہی اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، جس میں جتنا حلالیت ہوگی اتنا ہی اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا، جس کے اندر تقوی ہوگا اتنا ہی اس کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی مسجد جو بنائی ہے لَأُسِّسَ تقوی علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیادیں رکھی گئی ہوں، وہ لَأُسِّسَ مسجد علی التقوی، جس مسجد کی تقوی پر بنیاد رکھی جائے پھر وہ مسجد قباء بنتی ہے۔ جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی جائے وہ پھر مسجد نبوی بنتی ہے، اور جس مسجد کی بنیاد منافقت پہ رکھی جائے وہ مسجد زرار بنتی ہے۔ خبردار، میناروں کو دیکھ کر مسجد نہ سمجھ لینا، خبردار، گنبدوں سے مسجد نہیں بنتی، خبردار، مسلوں پر اللہ نہیں ملتا،
بہت سے لوگوں کو تو مکے میں جا کے بھی اللہ نہیں ملتا، اور بہت سے لوگوں کو اپنے اوپر غور کرنے سے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب نے فیصلہ دیا، خبردار حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ جب دوبارہ سے مال جمع کیا گیا اور سب نے یقین سے کہا کہ ابو طالب یہ حلال مال ہے، تو حضرت ابو طالب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، یا اللہ ہم تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ آسمان سے ایک پرندہ اترا، اپنے پنجوں میں اژدہے کو پکڑا اور آسمانوں کی طرف لے گیا۔ ابو طالب نے سجدے میں سر رکھ کر کہا، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے اور ہم اس کے خادم ہیں۔ ابو طالب کی سیرت کا حصہ، ابو طالب کی سیرت کا حصہ، ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرو، ماہر کی رائے پہ عمل کرو۔ ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ آئی اسپیشلسٹ سے ذرا کڈنی کے بارے میں پوچھ کے دیکھیے گا، آپ کو ایک جملہ بھی رائے کے طور پہ نہیں دے گا، صاف منع کر دے گا کہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ فلاں ڈاکٹر سے بات کر لیجئے، مگر میں آئی اسپیشلسٹ ہوں، کڈنی کے بارے میں رائے نہیں دوں گا۔ کڈنی اسپیشلسٹ سے آپ کہیے ذرا دل کی تکلیف کے بارے میں، وہ آپ کو رائے نہیں دے گا۔ دین کو اتنا تو آسان نہ کیا جائے۔ بدن کا ماہر تو دوسرے ماہر کے مشورے پر عمل نہ کرے اور اس کے کام میں دخالت نہ دے، لیکن دین کے بارے میں اتنی سستائی، اتنی مظلومیت کہ ہر ککڑی بیچنے والا جی ایک سے لے کے جسے عربی میں 10 تک گنتی نہیں آتی، وہ دین کے مسئلوں میں تبصرے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے۔ بس آخری بات کروں گا، حضرت ابو طالب کی سیرت پہ غور کر رہا ہوں۔ دو لوگوں نے معاشرے کی کمر توڑ دی ہے، ایک سیلف میڈیسن والے لوگ، بغیر ڈاکٹر کے دوائیاں کھانے والے لوگ بیماریاں بڑھا رہے ہیں، وبائیں بڑھا رہے ہیں۔ ایک سیلف میڈیسن والے لوگ اور ایک سیلف اسٹڈی والے لوگ، بغیر استاد کے مطالعہ کرنے والے لوگ۔ بغیر استاد کے جب آپ کتابیں پڑھیں گے اور کہیں گے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ لیکن ابو طالب کا نظریہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرو، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے۔ بھائی اگر مولویوں میں اختلاف بھی ہے نا، تو شرعی مسئلہ پھر بھی مولوی سے ہی پوچھیں گے، مکینک سے نہیں پوچھیں گے۔ اگر ڈاکٹروں میں اختلاف بھی ہے نا کہ وہ یہ نسخہ لکھ رہا ہے اور وہ یہ تجویز کر رہا ہے، تو پھر بھی کسی انجینئر سے علاج نہیں کروائیں گے، علاج پھر بھی ڈاکٹر سے ہی ہوگا۔ اگر نقشہ کسی انجینئر نے اچھا نہیں بنایا تو کسی سیاستدان سے جا کے گھر نہیں بنوائیں گے، نقشہ پھر بھی انجینئر ہی بنائے گا۔ سسٹم یہی ہے، چاہے مجھے کسی سے اختلاف ہو۔ یہ میں ہر کام میں تو سیانا ہوں۔ میری مارکیٹ میں، میرے شہر کی، میرے محلے کی مارکیٹ میں فلاں اگر جعلی چیز بیچ رہا ہے تو میں وہاں نہیں جاتا، اور دین کے معاملے میں اتنا سادہ کیوں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا لبعض۔ تھکے تو نہیں؟ ذریۃ بعضھا لبعض، ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا ان کا کہلائے، ان کا بیٹا ان کا کہلائے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ قرآن ہے بھائی۔ کیا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ آل عمران اگر نہیں سمجھ میں آ رہے کہ ابو طالب ہیں، تو یہ اور دلیل خود قرآن دے رہا ہے۔ یہ کیسے سمجھو گے کہ ایک کی اولاد دوسری کی کہلائے، دوسرے کی اولاد ایک کی کہلائے؟ کیا مطلب ہے اللہ کا؟ اللہ اکبر۔ جب شام سے خط آیا نا، تھکے نہیں میری باتوں سے، جب شام سے خط آیا نا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد اور آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، تو مولا علی نے منظوم جواب لکھا۔ اس منظوم جواب کے 4 شعر سن لیجئے مجھ سے آپ۔ فرمایا سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں مسلمان تھا۔ سبقتکم الی الاسلام ترا، میں تم سب سے زیادہ اسلام کے معاملات میں آگے ہوں۔ دوسرا مصرع سنیں علی مولا کا، وَمُقِرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔
دوسرا شعر مولا علی کا فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَىٰ وَيَمْسَىٰ، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیرو مع الملائکۃ ابن امی، جو صبح شام جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، کبھی ادھر اڑ کے جا رہا ہوتا ہے، کبھی جنت میں وہاں سیر کر رہا ہوتا ہے، وہ میرا ماجایا جعفر طیار ہے، وہ مجھ علی کا بھائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، نبی کی بیٹی میری زوجہ ہے۔ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، نبی کی بیٹی میری راحت جان ہے۔ مَسُوتٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اب چوتھا شعر مولا کا سنیں، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا مسوتن وسبت احمد ولدایا منہا فمن منکم سہم کسامی۔ ترجمہ سنیں، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ حسن و حسین کہلائیں گے نبی کے بیٹے، مگر باپ ان کا علی ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت کی تفسیر، ذریۃً بعضھا ببعض، ذریۃً بعضھا لبعض۔ ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا ہے۔ یہ ہیں علی کے بچے مگر نبی کی اولاد کہلائیں گے۔ یہ خاصہ، یہ آیت مخصوص ہے اس پیغام کے لیے۔ اور نبی کے حسن حسین جن کے بابا علی، جی فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، کہہ دو میرے حبیب کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو مباہلے میں جو نبی دو بیٹے لے کے گئے ہیں وہ علی کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن نے تو پہلے کہہ دیا کہ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا ہے۔ اور جب مباہلے میں لے کے چلے تو حسین مولا کو گود میں لیا اور امام حسن کو انگلی پکڑائی، اور جب آپ بچے کو گود میں اٹھائیں گے تو بچے کا چہرہ آپ کے چہرے کے ساتھ ہوگا۔ نبی مولا نے مولا حسین کو گود میں اٹھایا تو نبی کے چہرے کے ساتھ جو چہرہ ہے وہ حسین ہے۔ گویا عمل بھی کر کے دکھا دیا، حسین و منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ جو حسین کو ایسے دکھا کے گیا ہو، مسجد میں جب مولا آئے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے اور آپ کا کرتا آپ کے پیروں میں الجھا اور آپ زمین کی طرف آئے۔ کون؟ مولا حسین۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی اصحاب سے پر ہے۔ تو جیسے ہی گرے نا، گرنے لگے تو نبی نے دور سے کہا حسین۔ میں تاریخ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو سب نے حسین کی طرف دیکھا اور سارعوا الی الحسین، سب اٹھ کے دوڑے ہیں حسین کی طرف، جی۔ اور یدن بیدن، ایک نے اٹھایا، دوسرے نے لیا، دوسرے نے تیسرے نے لیا، چوتھے نے لیا، یہاں تک کہ نبی بھی اتر کے آ چکے تھے۔ اور جب نبی آگے بڑھے تو اصحاب کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا جو حسین آ رہا تھا وہ ایک مرتبہ نبی کی گود میں آ گیا۔ نبی نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور منبر پر اپنی گود میں لے جا کے بٹھایا، اور پھر خطبے کا عنوان ہی بدل گیا۔ اب عنوان حسین تھے۔ جب مولا نے مدینہ چھوڑا تھا نا، تو شہر سے باہر ابھی قافلہ گیا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا عباس پوچھا کہ کون ہے؟
کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں عبداللہ ابن عروہ غفاری. جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا نا امام حسین نے، فوراً ذوالجناح سے کہا ذوالجناح میرے نانا کے صحابی تک پہنچا. گھوڑا مڑا، امام کو لے کر نانا کے صحابی تک پہنچا. امام نے کیا دیکھا؟ کمر خمیدہ ہے، بال سفید ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، ایک غلام اور ایک بیٹا ساتھ ہے، 2 سواریوں پہ سامان لدا ہوا ہے، 3 لوگ ہیں جو چھوٹا سا قافلہ پیچھے جا رہا تھا. امام کو آتے ہوئے جب دیکھا انہوں نے تو گھوڑے سے اتر آئے، آگے بڑھ کر حسین کو سلام کیا. امام نے گلے لگایا، فرمایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے گود میں اٹھا کر ممبر پہ تمہیں ساتھ بٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے اگر کوئی زندہ ہو میرے حسین کو اچھی طرح دیکھ لو، اگر تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے اور میرا حسین مدینے سے ایسے جا رہا ہو کہ اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں، اس کی بہنیں اس کے ساتھ ہوں، اس کے گھر کی بیٹیاں اس کے ساتھ ہوں، اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کا ساتھ دینا ضرور جانا، میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا. اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا نانا کے صحابی پھر چلیے ہمارے ساتھ چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کے کام آئیں گے. تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میرا قافلہ کچھ عقب میں چلے گا، کچھ فاصلے کے بعد میرا قافلہ چلے گا، ہم دور سے دیکھتے رہیں گے، جہاں تم رکو گے کچھ فاصلے پر ہم بھی رک جائیں گے، مگر تم آگے چلو گے ہم پیچھے چلیں گے. امام نے اس کا سبب پوچھا کہ آپ اکیلے کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس قافلے میں زینب کی سواری ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس قافلے میں نبی زادیاں ہیں، اس قافلے میں حسین کی زوجہ ہیں. میں کہوں گا عبداللہ ابن عروہ غفاری تم نے بڑا ادب کیا. 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اتر رہی تھی اور کوئی نہ تھا، اجرکم اللہ، اور کوئی نہ تھا جو یہ کہتا یہ نبی زادی ہے. مجھے جلدی نہیں ہے، ایام ازاں ہیں، رونے کے دن ہیں، پرسے کے دن ہیں. میں نے کوئی تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو فضائل میں کر دی، مگر اصلی ثواب کا مرحلہ تو یہ آیا ہے. وہ بھی ثواب کی بات ہے، قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، مگر جو یہ کیفیت ہے نا، اس کیفیت کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کیفیت کا کوئی بدل نہیں ہے. آنکھ سے آنسو آ ہی نہیں سکتا جب تک حسین دلوں پر حاکم نہ ہو. آنکھ سے جنہیں رونا نہیں آتا نا، وہ اس وقت میں اللہ سے آنسو بھی مانگا کریں. ایک دعا یہ مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں حسین پہ رونے کے لیے آنسو عطا فرما. ہاں ذرا بڑی توفیق ہے جب آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کے برابر سے بھی کوئی رو رہا ہوتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. احترام رہے، ادب رہے، کسی کو کونی نہ لگ جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے. کیا معلوم میرے آگے بیٹھنے والا امام زین العابدین کا وجود ہو، کیا معلوم میرے برابر میں بیٹھنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو. اجرکم اللہ. خواتین سے بھی گزارش کروں گا، باہر میدان میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، روتے وقت، گریہ کرتے وقت خیال رہے کہ ایک چھوٹی بچی کے رونے کی آواز جو اپنی دادی سے کہتی ہے دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں. اجرکم اللہ. بی بی فرماتی ہیں سکینہ یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں. یہ کیفیت ہی کچھ اور ہے، یہ کیفیت ہی کچھ اور ہے. تکلف کر کے نہیں رویا کریں عزیزانو. یہ آپ کا بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو اچھا لگتا ہے، یہ آپ کا روتا ہوا چہرہ 2 محرم تھی، دیبل خدائی آ گئے امام رضا کی خدمت میں اور کہا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے،
امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ پردہ آویزہ کروا دو اور حرم سے بیویوں سے کہو کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں۔ دیبل مرثیہ کہہ کے لائے، کرسی پر حضرت دیبل کو اشارہ کیا، دیبل جاؤ جا کے مرثیہ سناؤ۔ امام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، رونے والوں آپ کا مقام بہت بلند ہے، وہ عزت میری نہیں ہے جو عزت آپ کی ہے۔ امام معصوم ائمہ اہل بیت وہاں زمین پر بیٹھتے ہیں۔ دیبل سے کہا دیبل تم کرسی پہ جاؤ، اور دیبل خزائی کرسی پر بیٹھے، پردہ گرا دیا گیا، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا فاتی قومی یبنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا میں چاند کے ٹکڑے اتر رہے ہیں، فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اے سیدہ کربلا آ جاؤ، عباس گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، علی اکبر کے سینے میں برچی لگ رہی ہے۔ دیبل نے مرثیہ یہاں مکمل کرتے ہوئے کہا، اے فاطمہ جب کربلا میں علی اکبر پہ رو لو تو کربلا میں اس جگہ آ جاؤ جہاں حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا۔ ساری بیویوں کے رونے کی آوازیں، امام کے اصحاب کے رونے کی آوازیں، خود امام رضا بہت گریہ کر رہے تھے۔ امام نے روتے ہوئے فرمایا، دیبل مرثیہ تو تم نے مکمل کر دیا، اب اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور دیبل 2 مصرے یہ بڑھاؤ کہ اے فاطمہ جب کربلا میں حسین کو رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جاؤ۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں عزادارو، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا کہ بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے، تو امام نے فرمایا مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا، مجھے غربت میں خراسان میں دفنایا جائے گا، میرے جنازے پر بہنیں نہیں ہوں گی، میرے جنازے پر میرے بچے نہیں ہوں گے، مجھے غیر جنازہ اٹھا کے دفنائیں گے۔ اجر و کمال اللہ۔ دیبل نے 2 مصرے بڑھائے، اے سیدہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر پر آ جانا جسے وہاں غربت میں مارا جائے گا۔ ابھی دیبل نے رونے والوں، دیبل نے ابھی یہ جملہ کہا تھا، کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی اور کہنے لگی دیبل معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ بی بی معصومہ سے برداشت نہیں ہوا، حضرت معصومہ قوم روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ میں سارے مجمع کو اپنے ساتھ لے کے چلوں؟ بی بی یہ سارا مجمع آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے، آپ سے خبر شہادت برداشت نہیں ہوئی، سلام ہو زینب کبریٰ پر، 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، شمر خنجر چلاتا رہا، علی کی بیٹی بار بار فریادیں کرتی رہی، کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون یا حسین۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔